اور یہ جو رجیم چینج ہے یہ مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. یہ رجیم چینج جو ہیں اس میں اپوزیشن کے گروپس کو استعمال کر کے کراؤڈ موبلائزیشن کی جاتی ہے. عرب اسپرنگ کی طرح کا ڈرامہ کھڑا کیا جاتا ہے. جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ جب لوگ ڈی چوک پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد شاید کوئی فرق پڑ جائے گا. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 سے بارہا یہ بتانے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ ایک مارکیٹنگ پروڈکٹ ہے جس کو ویسٹرن میڈیا اور گورنمنٹس نے کریٹ کیا ہوا ہے, کبھی یوکرین کے لیے, کبھی عرب ممالک میں, کبھی ڈفرینٹ جگہوں میں. اور جب تک ویسٹرن گورنمنٹس کی اور میڈیا کی اس چیز کو سپورٹ نہیں حاصل ہوتی, کہیں پر بھی اپوزیشن گروپس جو ہیں وہ کہیں پر بھی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں. اور یہ لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں پاکستانی لوگ انکلوڈنگ دا فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بار بار اس مفروضے کے اندر بلیو کیا. 2014 میں پاکستان کی ISI نے اس مفروضے کے اندر بلیو کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. میں نے اس وقت بھی وارن کیا تھا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اکارڈنگ ٹو رشین انالیسس اینڈ بلیف. پھر وہ کہتے ہیں کہ سینکشنز آ جاتی ہیں, سینکشنز کے ذریعے حکومتوں کو کمزور کیا جاتا ہے, اور فائنلی یہ تمام چیزیں اگر ناکام ہو جائیں جیسا کہ آپ نے وینیزویلا کے کیس میں دیکھا اور اب ایران کے کیس میں دیکھا, تو پھر باقاعدہ حملہ کر دیا جاتا ہے. اور رشین جو انالیسس ہے وہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ روس اور ایران اور چین کو اب اس کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا, بیکاز وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا ٹارگٹ خود روس بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر یعنی سینکشنز کے ذریعے اس کو آپ پہلے ویک کرتے. خیر روس بہت دور کی بات ہے لیکن یہ ایک انالیسس.